رسول اللہ میرے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے والدین چلے گئے ہیں، لیکن وہ مجھ سے خفا تھے، وہ مجھ سے ناراض تھے، وہ مجھ سے رنجیدہ تھے۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر میں ان کو راضی کروں تو کیسے راضی کروں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، فخر الانبیاء نے فرمایا کہ تو ان کی قبر کے اوپر جا کے فاتحہ پڑھا کر، تو ان کی قبر کے اوپر جا کر اصرار ثواب کیا کر، تو ان کی قبر کے اوپر جا کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کر، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ تو میرے عزیزو، آج ہمارے پاس والدین کی نعمت ہے، ہم ان والدین کی قدر کریں، ہم ان کی خدمت کریں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ بیان کرتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ والدین اس دنیا کے اندر وہ عظیم نعمت ہیں، اللہ کی وہ عظیم عطا ہیں کہ آدمی اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ والدین ہی اس دنیا اور مما فیہا کے اندر وہ چیز ہیں کہ جس کی مثال دینے سے دنیا قاصر ہے۔ ساری دنیا ناراض ہو جائے، ساری دنیا خفا ہو جائے، ساری دنیا آدمی کے ساتھ تعلق اور گفتگو اور اس کے ساتھ ملاقات کو چھوڑ دے، لیکن واحد ماں باپ ایسے ہیں کہ کبھی وہ اپنی اولاد کو اپنے آپ سے دل سے جدا نہیں کرتے۔ اور ان والدین کی شان کیا ہے، ان کی عظمت اور مقام کیا ہے؟ تو میرے عزیزو، ایک ماں کی عظمت یہ ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آئے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو فرمایا کہ من احق الناس بحسن صحابتی، یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ امک کا، تیری ماں تیرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے۔ اس صحابی رسول نے کہا ثم من، اس کے بعد پھر میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ امک کا، تیری ماں۔ اس صحابی رسول نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا کہ ثم، یعنی پھر میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے 3 مرتبہ فرمایا کہ امک، کہ تیری ماں تیرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر فرمایا کہ ابوک، کہ تیرا والد تیرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے۔ تو میرے عزیزو، والدین کی اتنی عظمت ہے، اتنا مقام ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے 3 بار اس صحابی رسول کو فرمایا کہ امک، کہ تیری ماں تیرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور آ کر فرمایا کہ میں یمن سے پیدل حج کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر سوار کر کے میں نے ان کو طواف بھی کروایا ہے، میں نے ان کو صفا اور مروہ کے چکر بھی لگوائے ہیں، میں نے ان کو سعی بھی کروائی ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو میرے عزیزو ذرا سنیے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب کیا دیا؟ ابن عمر نے فرمایا کہ تو نے اپنی ماں کے ایک درد ذہ کے برابر بھی تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا، کہ تو نے اپنی ماں کے ایک درد ذہ کے برابر بھی تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ والدین اللہ کی طرف سے عظیم نعمت ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے والدین کی قدر کرو۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، محبوب نے فرمایا کہ اگر والدین راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اگر والدین خفا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خفا ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، والدین کی قدر کیا کرو۔ جب بوڑھے والدین کی آنکھوں کے اندر تم آنسو بہاتے ہو تو تم یہ سمجھ لو کہ تمہارا ماں باپ تم سے روٹ گیا، تو پھر دنیا کی کوئی چیز بھی تم حاصل کر لو، لیکن تم ماں باپ کے دل کو کبھی نہیں دکھانا۔ ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے میرے عزیزو، ان والدین کی قدر کرنا۔ حدیث جبرائیل بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بوڑھے والدین کو اپنی زندگی کے اندر پائے اور ان کو راضی نہ کر سکے، ان کی خدمت کرے لیکن جنت حاصل نہ کر سکے، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ دنیا کا سب سے زیادہ محروم ترین آدمی ہے۔
تو والدین کی قدر کرو۔ میرے عزیزو، ایک صحابی رسول اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، یا رسول اللہ میرے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے والدین چلے گئے ہیں، لیکن وہ مجھ سے خفا تھے، وہ مجھ سے ناراض تھے، وہ مجھ سے رنجیدہ تھے، اے اللہ کے پاک پیغمبر میں ان کو راضی کروں تو کیسے راضی کروں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، فخر الانبیاء نے فرمایا کہ تو ان کی قبر کے اوپر جا کے فاتحہ پڑھا کر، تو ان کی قبر کے اوپر جا کر اثر ثواب کیا کر، تو ان کی قبر کے اوپر جا کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کر، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ تو میرے عزیزو، آج ہمارے پاس والدین کی نعمت ہے، ہم ان والدین کی قدر کریں، ہم ان کی خدمت کریں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ بیان کرتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔